بچوں نے اپنا کھانا وانا کھایا، وہ اپنا کھیل کود میں لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وقفہ ختم ہوا، ماسٹر صاحب کلاس میں آئے اور آ کر کے کہا کون ہے وہ بچہ؟ کھڑا کیا اس بچے کو، بیٹا کھڑے ہو۔ کون ہے؟ یہ بچہ ہے، کھڑا ہو۔ اور کھڑا کرنے کے بعد کہا کہ بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ بچہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماسٹر نے معلوم کیا کہ بیٹا ابھی میں نے آپ سے معلوم کیا تھا، آپ بتانے کو تیار نہیں تھے۔ یہ کیا ہوا کہ آپ اب ایک دم سے آپ نے ہمارے نبی کا نام بتا دیا؟ کہا کہ ماسٹر صاحب معاملہ یہ ہے کہ میرے والد نہیں، اور میرے والد نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا ہمارے نبی کا نام کبھی بے وضو مت لینا۔ میرا اس وقت وضو نہیں تھا، میں اللہ کے رسول کا نام نہیں لے سکتا تھا۔ تو میں وضو کر کے آیا، اس کے بعد میں نے آپ کا نام لیا۔ سوچی کس طرح سے تربیت بچوں کی جاتی ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ آپ کے شہر ممبئی کا، کیا وہاں کی اوریانیت آپ کو نہیں معلوم؟ وہاں کا ننگا پن آپ کو نہیں معلوم؟ سب جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا کام نہیں ہوتا۔ ایک ماں باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا، ساتھ میں 6 سال کا بچہ، اور ماں باپ کے ساتھ میں چھوٹا سا معصوم بچہ۔ ماں باپ کے چوٹ زیادہ آئی اور ایسا لگنے لگا کہ ان کا آخری وقت آ گیا، اب یہ بچنے کی حالت میں نہیں۔ بچوں کو عام طور پر اپنی ماں سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے۔ بچہ ماں کے پاس آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے کہ امی آپ اللہ کے پاس جا رہی ہیں، آپ اللہ کے پاس جا رہی ہیں، آپ کلمہ پڑھیے، آپ ہی نے سکھایا ہے، جس کی زبان سے آخری لفظ اللہ کا نام نکلے گا، کلمہ نکلے گا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ آپ کلمہ پڑھیے بار بار۔ ماں بیہوشی کے عالم میں بولنے کو تیار نہیں، ماں بولنے کو تیار نہیں، بار بار بچہ کہتا ہے، بار بار کہتا ہے، ماں بولنے کو تیار نہیں۔ جب بہت دیر ہوئی، ماں کو ہوش آیا اور ماں کی زبان سے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ نکلا اور ماں کی روح پرواز کر گئی۔ بچہ باپ کے پاس آیا اور باپ سے بھی بار بار یہی بات کہتا ہے، باپ کی زبان سے کلمہ نکلا اور باپ کی بھی روح پرواز کر گئی۔ وہاں پر کھڑے ہونے والے کس انسان کا ایسا دل ہوگا، کون سے انسان کا ایسا کلیجہ ہوگا جو ان واقعات کو دیکھ کر کے اس کا دل نہ بسیج جائے۔ سارے کے سارے انسان زاروں قطار ہو رہے ہیں، سب کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ وہ بچہ کہتا ہے آپ لوگ کاہے کو روتے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ میرے اماں ابا، میرے والدین اپنے اللہ کے پاس جا رہے ہیں اللہ سے ملنے کے لیے، آپ یاسین شریف پڑھیے تاکہ ان کے ساتھ میں آسانی کا معاملہ ہو جائے۔ یہ ہوتی ہے تربیت بچوں کی۔ کہاں پر؟ جہاں پر انتہائی درجے کی روحانیت، جہاں پر ننگا پن، جہاں پر بدتہذیبی، اس ماحول کے اندر رہ کر کے ان بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ ہم اور آپ یہاں پر رہ کر کے اللہ کا شکر ہے ابھی ہمارے پاس میں ایسے حالات نہیں جس طرح کے غیر ملکوں کے اندر آئے کہ ان بچوں نے قرآن کریم کو، جس موقع پر روس میں قرآن کریم پر پابندی لگی کہ آپ قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے، قرآن کریم کی تعلیم بچوں کو نہیں دے سکتے، وہ خود بیان کرتے ہیں وہاں کی جماعت ایک مرتبہ یہاں پر ہندوستان میں تشریف لائی۔ وہ جماعت ایسی جماعت، اس جماعت نے آ کر کے بیان کیا کہ جس موقع پر قرآن کریم کی تعلیم بچوں کو تو قرآن کریم کی تعلیم سے روکا گیا، جب قرآن کریم پر پابندی لگی، میں عرض کر رہا تھا وہاں پر کہ آپ بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم نہیں دے سکتے، نہیں پڑھا سکتے۔ وہاں کی جماعت نے خود آ کر بیان کیا، ہندوستان کے اندر وہاں کی جماعت آئی تھی، کہا کہ ہم نے بچوں کو قرآن کریم کی اس طرح سے تعلیم دی کہ ہمارے یہاں پر 100% بچے قرآن کریم کے حافظ تھے، 100% بچے قرآن کریم کے حافظ تھے۔ کہا کہ ہم اس طرح سے بچوں کو قرآن کے جس موقع پر جو اس میں قرآن کریم کی تعلیم پر پابندی کی اس موقع پر، کہا کہ ہم اس طرح سے کام کرتے کہ ہم ایک مصنوعی جنازہ بناتے اور وہاں پر ایک قرآن کریم کے پڑھانے والے ہوتے اور اس مصنوعی جنازے کو قبرستان لے جاتے اور قبرستان میں لے جا کر کے تختے اور مٹی تیار ہوتی، وہ پڑھانے والا اور چند بچے اس کے ساتھ قبر میں اتر جاتے
اور جب وہ بچے اتر جاتے وہ قاری صاحب ان کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کرتے. وہ بچے ان قرآن کریم کی تلاوت کو سن سن کر اس کو یاد کر لیتے, ان کے دل میں محفوظ ہو جاتی. اگر ان کے سامنے قرآن کریم کا نسخہ رکھ دیا جائے, ان سے معلوم کیا جائے کہ اس لائن میں یہ کیا لکھا ہے, تو ان میں سے کوئی بچہ ایسا نہیں تھا کہ جو بتا سکے کہ یہ قرآن کریم میں یہ لائن میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے. کوئی بتانے والا نہیں, پڑھ ہی نہیں سکتے تھے. لیکن 100% قرآن کریم کے حافظ, آپ اندازہ لگائیں. کہا کہ قرآن کریم قبروں میں اتر کے وہ اللہ کا بندہ قرآن کریم کی آیات تلاوت کر دیتا, وہ بچے سن کر کے یاد کر لیتے. اور جب دیکھتے تو حکومت کا نمائندہ تو نہیں آ رہا, کوئی ایسا تو نہیں جو حکومت کی طرف سے ہمارے اوپر ایسا ہو کہ ہمارے اوپر کوئی ایکشن ہو جائے, دیکھ ریکھ کرنے والا تو نہیں آ رہا. ایسا معاملہ اگر ہوتا کوئی دیکھتا تو وہ اور پڑھنے والے قبر سے نکل کر کے باہر کو آ جاتے اور تختے لگاتے, اس کے بعد مٹی ڈالنے کا بہانہ کرتے. اور جب وہ بندہ چلا جاتا کہ شاید کوئی جنازہ ہے, اس کے بعد میں پھر سے قبر پہ سے مٹی ہٹاتے اور پھر سے وہ اللہ کا بندہ اور چند بچوں کو لے کر کے قبر کے اندر اترتا اور اتر کے چند بچوں کو قرآن کریم کی آیات یاد کرواتا. ان اللہ کے بندوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم قبروں کے اندر اتر کر دلائی. آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ساتھ میں ابھی حالات یہ نہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے بہترین پنکھے موجود, اللہ کا شکر ہے بہترین لائٹ کا نظام موجود. ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارے اوپر حالات آ گئے, دوست کا بند ہونا, لائٹ کا چلے ہے نا, حالات یہ ہمارے اوپر کوئی نہیں ہے. ابھی حالات سے تو ہم اور آپ بالکل بھی واقف نہیں. اور اللہ کے بندے سے پوچھو جن کو دو وقت کا کھانا میسر نہیں, اور اللہ کے بندوں سے